السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ماہروخ شہریار اور میں ہوں گوہر اشرات۔ ہیڈ لائن سے اپنی جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ ایران میں رجیم چینج کی کوشش ناکام ہونے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں جاری ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے تک امریکی بحری جہاز، ایئر کرافٹ اور فوجی اہلکار ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے۔ یہ بھی کہا کہ کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو دوبارہ حملے شروع کیے جائیں گے، اور یہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو پھر جنگ کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر کا پیغام سوشل میڈیا پر سامنے آیا۔ کہا کہ معاہدے تک امریکی بحری جہاز، ایئر کرافٹ اور فوجی اہلکار ایسے دشمن کے گرد موجود رہیں گے جو پہلے سے ہی مفلوق الحال ہے۔ ٹرمپ نے کہا اگر معاہدہ نہیں ہوتا، جس کے امکانات کم ہیں، تو یہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رکھی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی فوج اس دوران اپنی بھرپور تیاری اور آرام کر رہی ہے۔ امریکی فوج در حقیقت اپنے اگلی فتح کی منتظر ہے۔ خطے کو جنگ کی آگ سے بچانے کے لیے پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مذاکرات کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطح وفود آج رات تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ مذاکرات میں کون کون شرکت کر رہا ہے، اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی کے لیے حفاظتی انتظامات کیا کیے گئے ہیں، تمام تر صورتحال میں بات کریں گے۔ فہد چودھری ہمیں جوائن کریں۔ فہد، انتظامات سے متعلق بھی بتائے گا کون کون آ رہا ہے؟ آج ایک تاریخی موقع ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان خطے کو جنگ کی آگ سے بچانے کے لیے ایک پرو ایکٹیو اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے، خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے اور اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے مذاکرات کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطح کے وفود شرکت کریں گے۔ آج رات تک یہ وفود جو ہیں یہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور کل پاکستان کی میزبانی میں، پاکستان کی ثالثی میں دونوں ممالک کے درمیان اسلام آباد میں اہم ترین مذاکرات ہوں گے۔ ان مذاکرات سے قبل بھی پاکستان ایک طویل عرصے سے جو ہے اپنا سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر جتنے حکام ہیں، پاکستانی حکام ہیں، ان کی یہی کوشش تھی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی ہو اور دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر بیٹھے، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی درخواست پر ایران اور امریکہ نے جو ہے وہ جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کیا۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی ہوئی، اور وزیر اعظم کی دعوت پر ہی دونوں ممالک اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ آج رات تک ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطح وفود اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ ایران کی جانب سے اعلیٰ سطح وفد کی قیادت نائب صدر JD وینس کریں گے، جبکہ اس وفد میں جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایران کا جو اعلیٰ سطح وفد آج اسلام آباد پہنچے گا، ذرائع کے مطابق اسد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے، اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی اس وفد کا حصہ ہوں گے۔ دونوں ممالک کے جو ایڈوانس وفود ہیں، ٹیکنیکل وفود ہیں، سفارتی وفود ہیں، وہ پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ سیکیورٹی کی بات کی جائے تو اسلام آباد کے ریڈ زون کو 2 روز کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں مقامی تعطیل کا اعلان کیا گیا، اور ان مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ کل نجی 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات کی نشست جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا، اور ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفود اس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان جو ہے ان مذاکرات میں میزبان اور ثالث کا کردار ادا کرے گا۔ جی، دہشت گرد اسرائیل کی کوششوں پر بمباری کرنے میں مصروف ہے۔ لبنان پر صہیونیوں نے وحشیانہ بمباری کی، 254 افراد شہید کر دیے، 1100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ لبنان میں آج یوم سوگ ہے، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ دہشت گرد اسرائیل نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں، بیروت کے جنوبی اور نواحی علاقوں میں بلا تفریق بمباری کی۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف آج لبنان میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے، قومی پرچم سرنگوں رکھا جائے گا۔ لبنانی وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا قاتل اسرائیل کے خلاف سیاسی اور سفارتی وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے سربراہ نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا
یہ قتل عام اور تباہی خوفناک ہے۔ لبنان میں آج جس پیمانے پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے وہ خوفناک ہے۔ وولٹر ترک نے کہا جنگ بندی پر رضامندی کے چند گھنٹوں کے اندر اس طرح کا قتل عام افسوسناک ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے بھی اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ قطر نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے لبنان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور عالمی برادری سے اسرائیل کے لبنان پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر لیبنان میں اسرائیل نے کئی گھر اجاڑ دیے ہیں، کئی پھول مسل ڈالے۔ صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے چند افراد کی فوٹیجز منظر عام پر آئی ہیں۔ شہداء میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزی اور مجوزہ مذاکرات پر سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ باقی طالبان کہتے ہیں کہ بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی شرائط کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، جس کے باعث موجودہ صورتحال میں مذاکرات غیر معقول دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے پیش کی گئی 10 نکاتی تجاویز کے کم از کم 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کی گئی۔ ان کے مطابق پہلی خلاف ورزی ایران کی فضائی حدود میں ڈرون در اندازی کی صورت میں سامنے آئی۔ دوسری خلاف ورزی ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم نہ کرنے سے متعلق ہے، جبکہ تیسری خلاف ورزی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے صحافیوں کا قتل عام بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں الجزیرہ کا صحافی شہید ہوا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق الراشد اسٹریٹ پر صحافی کی گاڑی کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد گاڑی میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقدار کی صریحاً خلاف ورزی قرار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی کے دوران کچھ مقامات پر سیز فائر کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں عمل کو متاثر کر رہی ہیں۔ فریقین سے درخواست ہے کہ 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا احترام کریں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی اعلان کے بعد بالآخر مسجد اقصیٰ 40 روز کے بعد کھول دی گئی ہے۔ اسرائیل نے ایران جنگ کے تناظر میں مسجد اقصیٰ کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ احاطے میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر 150 اسرائیلیوں کے ہمراہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ سینکڑوں فلسطینیوں نے نماز فجر بھی ادا کی ہے۔ القدس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ یہ حرکت مسجد اقصیٰ کو ایک مشترکہ یہودی مقدس مقام میں تبدیل کرنے کے لیے کی گئی ہے، جس سے بین گوریئر کے مسجد کے امور پر مؤثر کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ شکایتوں کے انبار اتحاد پر سوالات۔ واشنگٹن میں امریکی صدر اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات نے سفارتی درجہ حرارت مزید بڑھا دیا ہے۔ امریکی صدر نے کھل کر شکوے کیے۔ نیٹو مشکل وقت میں ساتھ نہیں تھا، صدر ٹرمپ اتحادیوں سے ناراں۔ مارک روٹے نے ماحول کو متوازن رکھنے کی کوشش کی۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کی ملاقات کے بعد بیانات نے نئی بحث چھیڑ دی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ضرورت کے وقت نیٹو ساتھ نہیں تھا اور آئندہ بھی یہی توقع ہے، جبکہ گرین لینڈ سے متعلق بھی سخت الفاظ استعمال کیے۔ دوسری جانب مارک روٹے نے ملاقات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یورپی ممالک نے لاجسٹک اور فضائی اڈوں کے ذریعے امریکہ کی مدد کی، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ کی مایوسی کو سمجھتے ہیں۔ کراچی میں اسکول میں نئے تعلیمی سیشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ کاپیاں، کتابیں، دیگر اسٹیشنری کی آئٹم مہنگی ہو گئیں، جبکہ وین ڈرائیورز نے بھی فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ تفصیلات لیں گے مریم حسن سے۔ مریم بتائے گا اس حوالے سے۔ کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خرد و نوش سمیت ہر شے کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خصوصی طور پر نئی کلاسز کا سکولز میں جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اور اب نئے کورس، نیو اسٹیشنری آئٹمز سمیت یونیفارم اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب اسکولز روزانہ جانے والے بچوں کی جو وین ہیں، وین ڈرائیورز ہیں، انہوں نے بھی جو ہے قیمتوں میں از خود اضافہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ پیرنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کورس تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ کورس جو پہلے ہمیں جس ریٹ میں ملتا تھا اس سے ڈبل میں مل رہا ہے۔ ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے۔ ایک رجسٹر جو پہلے ہمیں 150 میں ملاتا تھا نا، اب وہ 250-300 میں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ضابط وین ڈرائیور نے اپنے وہ بڑھا لیے، فیسیں بڑھا لی ہیں ڈرائیور اپنی، وہ بھی مہنگا پڑ رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس پیٹرول بڑھنے سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ گھر سے باہر نکلے ہیں تو ایک رکشے والا بھی ہم سے ڈبل پیسے لے رہا ہے۔ والدین کے لیے، بچوں کے لیے نیا سلیبس اور نئی چیزیں خریدنا جو ہے وہ قوت خرید سے مکمل طور پر باہر ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے والدین کی مشکلات میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
ٹھیک ہے، مریم حسن اپڈیٹ کر رہی تھی. سید طارق شاہ چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز کا کہنا ہے کہ جب حکومت کی جانب سے وین ڈرائیور کو سبسڈی دی جائے گی تو پھر فیس میں کمی کر دی جائے گی. وین کا جو فیسوں میں اضافہ ہوا وہ اوبیسلی فیول کی کرائسس کی وجہ سے تھا. جب فیسز بڑھی سب کچھ ہوا, جب پرائزز بڑھی تو اب جو ہے وہ اوبیسلی جب میکینزم بن گیا ہے, اب ہم لسٹیں پرووائڈ کر رہے ہیں, سی ایم ہاؤس تک بھی پہنچیں گی, ڈائریکٹریٹ کی طرف سے بھی لیٹر آیا ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں, وہ آگے پہنچائیں گے. تو وہ لسٹنگ جب کمپائل ہو کے جائے گی اور وہ وین ڈرائیور جب اس سبسڈائز ریٹ آف فیول سے فیضیاب ہونا شروع ہوگا, تو جب ہم یہ پابندی کریں گے کہ جو ہے ان کو واپس کو ریٹس کو جو ہے نیچے لے کر آ جائے جو فیول کی وجہ سے بڑھائے گئے تھے. اتنی بڑی جنگ بندی میں اسپوائلر بھی اپنا سر اٹھاتے ہیں اور بھارت یہی کر رہا ہے. بھارتی رویے پر سینیٹر شفیع رحمان کا کرارا جواب. پروگرام دنیا بول ہے میں کہا کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت کا رویہ تنگ نظری کی علامت ہے. بھارت میں انتہا پسندانہ رویے عروج پر ہیں. کو رکھنی چاہیے کہ اس طرح کی جنگ بندی میں تو آگے جا کے اسپوائلرز بھی ضرور اپنا سر اٹھاتے ہیں. کوئی فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہیں آپ کو کہ ان کو عادت سی پڑ گئی ہے کہ ایک چیز پکار کی اور ایکسٹریم انتہا کی سیاست کریں وہ, تو وہاں تو ایک اس قسم کے میڈیا میں اور ان طبقات میں ایک صفحہ ماتم لگ گئی ہے کہ جی پاکستان کیوں اس پوزیشن میں پہنچا, جبکہ ہندوستان میں حالات جو ہیں اس جنگ کی وجہ سے بہت ہی ابتر تھے. تو بجائے اس کے کہ وہ سراہتے یہ انہوں نے ایک موقف لیا ہے. بہرحال یہ ان کی میں سمجھتی ہوں تنگ نظری کی عکاسی کرتا ہے. دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے. خیرپور میں منکی پاکس کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ضلع بھر میں بڑی تعداد کے اندر منکی پاکس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جن میں بچے بڑے خطرناک وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور ضلع انتظامیہ سے کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام نظر آ رہی ہے. اسی حوالے سے تفصیلات لیں گے. غلام اللہ سیال جوائن کریں. غلام اللہ, ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ میں جو ہے مہلک وبا منکی پاکس نے جو ہے یہاں پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے 9 مولود بچے جو ہے اس میں 9 جو ہے اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. تاہم میڈیکل کی ٹیمیں جو ہیں اپنے کام میں مصروف عمل ہیں. میں اس وقت جو ہے خیرپور کے گمبٹ آئسولیشن وارڈ میں موجود ہوں. ہمارے ساتھ یہاں پر انچارج موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. سر کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ یہاں پہ آئسولیشن وارڈ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو جلد کی بیماری کے ساتھ جو بھی بچے آتے ہیں جس میں ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ منکی پاکس ہو سکتا ہے, ان کو اس وارڈ میں داخل کر کے دوسرے بچوں کو اس مہلک بیماری سے بچائیں. اور یہ جو وائرس ہے ایک جو ہے جانوروں سے انسانوں میں اور انسانوں سے انسانوں تک بھی پھیل سکتا ہے. اور یہ وائرس جو ہے خاص کر کے ان بچوں میں زیادہ تر افیکٹو ہوتا ہے جو بچے پیدائشی کمزور ہوتے ہیں یا جو بچے جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے یا جن بچوں میں کوئی اور بیماری ہوتی ہے, تو ان میں مہلک بھی یہ ہو سکتا ہے. جبکہ لواحقین جو بچوں کے ہیں یہی مطالبہ کر رہے ہیں محکمہ صحت سندھ سے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر ممکنہ طور پر اقدامات کیے جائیں. تاہم ایک وزیر اعظم کی ٹیم نے 10 رکنی کمیٹی دی, اس نے جو ہے کل اسپتال کا وزٹ کیا ہے اور سیمپلز لیے ہیں. اب تک جو ہے یہ چیز کلیئر نہیں کی جا سکی ہے کہ اس کے لیے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کا رجحان دیکھا گیا ہے. مثبت آغاز کے بعد مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہوئی. اس وقت ہمارے نمائندے کفیل احمد سٹاک ایکسچینج سے رپورٹ کر رہے ہیں. جی کفیل. مارکیٹ کے اندر اگر ہم آج کے دن کی بات کر لیں, گزشتہ روز جو ہے وہ تیزی تھی مارکیٹ کے اندر. تاہم اگر آج کی بات کر لیں مارکیٹ خاصی والیٹائل ہے. مارکیٹ کا آغاز مثبت ہوا تھا, تاہم اس کے بعد 3000 سے زائد پوائنٹس کے مارکیٹ میں کمی ہوئی. اوور آل مارکیٹ کے اوپر جو تھوڑا سا سرمایہ کار جو ہیں وہ شیکی ہو گئے. جی بالکل, ابھی سینسیٹیو ایشو ہے اور آپ نے دیکھا کہ اب ثالثی پہ آ رہے ہیں. اگر کوئی بھی دونوں ممالک میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو پھر دوبارہ جو ہے وہی سچویشن ہو جائے گی اور ثالثی کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا. ٹھیک ہے جی. جبران میرے ساتھ موجود تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ سرمایہ کاروں میں تھوڑا بہت خدشات ضرور ہیں کہ اگر یہ مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہوتی تو یقیناً اس کے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.